ویلکم بیک ناظرین، نیشنل فائنانس کمیشن کے حوالے سے کافی بحث ہو رہی ہے. سب پہلے تو یہ ہمیں بتایا گیا تھا، ظاہر ہے اس کے اوپر بات چیت بھی شروع ہوئی تھی کہ 27ویں آئینی ترمیم میں کچھ نظر ثانی کی جائے گی نیشنل فائنانس کمیشن کے حوالے سے. اس میں فی الوقت جو فارمولہ ہے کہ 57% جو پیسے اکٹھے کرتا ہے وفاق جو فیڈرل گورنمنٹ، وہ صوبوں کو ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. تو اس کے بعد وفاق کے پاس پیسے بچتے نہیں ہیں، ظاہر ہے کچھ ڈیفنس کو جاتے ہیں، کچھ ڈیٹ سروسنگ کو جاتے ہیں. تو کل ایک میٹنگ ہوتی ہے، اورنگزیب صاحب فائنانس منسٹر جو وہ اس کو چیئر کرتے ہیں. یہاں پہ دو صوبوں کے وزراء اعلیٰ موجود تھے، سندھ اور کے پی کے، اور پنجاب اور بلوچستان سے ان کے وزراء خزانہ نے ریپرزینٹ کیا اپنے اپنے صوبوں کو. شعیب نظامی ہمارے ساتھ موجود ہیں. شعیب، بحث کافی عرصے سے چل رہی ہے کہ نیشنل فائنانس کمیشن کے اندر جو ہے اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو پیسے ظاہر جاتے ہیں، صوبوں نے کمٹ کیا تھا جب 2010 کے اندر 10واں نیشنل فائنانس کمیشن ہوا تھا کہ وہ ٹیکس لگا کے اس میں کنٹریبیوٹ بھی کریں گے. صوبے پیسے لے تو رہے ہیں لیکن کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے. کل پھر میٹنگ کے اندر کیا کیا تجاویز سامنے رکھی گئی اور فیڈرل گورنمنٹ کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہے صوبوں سے؟ دیکھیں، جو سب سے بڑا مسئلہ جس کے پر بات چیت ہوئی تھی وہ قرضوں کی واپسی ہے، جو کہ وفاق کر رہا ہے. بہت ہیوی اماؤنٹ قرضوں کی واپس کی جا رہی ہے. تقریباً اس سال جو ہے وہ 8.8 ٹریلین ہے، لاسٹ ایئر 9.8 ٹریلین روپیز تھے. یہی مین خسارے کی وجہ بن رہی ہے، کیونکہ وفاق یہ کہہ رہا ہے کہ جو ان کے پاس جو ایکسپینڈیچر ہے جو جمع ہوتا ہے اس میں سے تقریباً 15% یہ NFC کے علاوہ خرچ کر رہے ہیں قرضوں خساروں کے مد میں. اور جو نقصانات ہیں اس میں صوبے شیئر نہیں کرتے. جتنے سب سے بڑے نقصانات ہیں وہ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کے، ریکوریاں صوبوں میں نہیں ہوتی ہیں اور بھگتتا جو ہے وفاق ہے. قرضوں کی وجہ سے جو سود چڑھتا ہے وہ سب اس کا نقصان اٹھاتے ہیں، خسارے جس کی وجہ سے وہ صرف وفاق اٹھاتا ہے. تو یہ اس وفاق کا موقف تھا. لیکن چونکہ اب ہمارے ہاں جو اس وقت تقسیم ہے وہ سارا کا سارا آبادی کے اوپر ہے اور اس کے بعد غربت کے اوپر ہے. تو یہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے آبادی بڑھانے کی اور غربت میں کمی نہ کرنے کی. کیونکہ آپ جب آبادی کو اور غربت کو زیادہ پیسے دیں گے تو کیوں اپنے حالات ٹھیک کیوں کرے گا. لیکن اس کے اوپر جو ہے وہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان جی کہتے ہیں کہ ہمارے جو پسماندگی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے روزگار کے مواقع ہی نہیں ہیں. لا اینڈ آرڈر اس طرح کا نہیں ہے کہ وہاں فیکٹریاں لگیں، کاروبار کو، جو وہاں پر حالات ہیں، کہیں پانی نہیں ہے، کہیں نہریں جو اب تک پروجیکٹ میں مکمل نہیں ہوئی. تو یہ تمام کے تمام وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے غربت کی جو وجوہات ہیں اس میں سب کے سب حصے دار ہیں. چودھری غامدین صاحب، آپ کے فیوریٹ شعیب نظامی صاحب موجود ہیں ہمارے پاس، اور ان کے لیے آپ کے پاس ہمیشہ اچھے سوالات ہوتے ہیں، تو آپ سوال کریں شعیب نظامی صاحب سے. نہیں، نظامی صاحب سے آئی ایم ویری فاؤنڈ آف ہیم. کوئی بات تو دو ڈھنگ کی کرتے ہیں نا حقائق کی روشنی میں، اور اچھی ٹیم ہے آپ کی خیبر گومت، یو آر اے گڈ ٹیم لیڈر. شعیب نظامی صاحب، ایک تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ کل جو میٹنگ ہوئی ہے NFC پر، اس کی کیا اچیومنٹس ہیں اور کیا مسئلے حل ہوئے ہیں، اور آئندہ ان کا کیا لایا عمل ہے کہ جو فائنینشیل کرائسس ہے ملک کا اور جس کی دو بڑے ہیں شعبے، ایک قرضوں کا مسئلہ ہے اور دوسرا وفاق کے پاس وسائل کی کمی کا ہے. میں نے جو اگر غلط نہیں سمجھا تو اس کی اندرونی کہانی ہم نے جو ہے جمع کی، تمام لوگوں سے ملے تو اوورآل مایوسی کی صورتحال نظر آئی. وفاق اور صوبوں سب کو جو نا اپنی محرومیوں کا احساس ہے، سب کو اپنے حقوق نہ ملنے کا احساس ہے، لیکن فرائض کسی کو بھی یاد نہیں ہے. کسی نے یہ نہیں کہا کہ جی میرے علاقے میں آٹا جو 140 روپے کا مل رہا ہے، میرے یہاں چینی جو ہے 230 روپے کی بلیک ہو رہی ہے، میرے یہاں ہیپیٹائٹس کی جو ہے دوائی نہیں مل رہی، میرے یہاں علاج کے لیے جو ہے ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہے، میرا اسپتال مکمل نہیں ہوا. یہ کسی بھی فورم پہ نہ وفاق میں نہ صوبے میں نظر آیا کسی بھی طور کے اوپر. ساتھ ساتھ جو ہم بات کریں کہ جو وڈیروں کے اوپر ٹیکس لگنا تھا، جاگیرداروں کے اوپر ٹیکس لگنا تھا، اس کی امپلیمنٹیشن کے اوپر ٹیکسز میں کہیں بات نہیں ہوئی. انہوں نے یہ کہا کہ جی آپ 3% جمع کر لیں، انہوں نے کہا جی آپ بھی 3% جمع کر لیں. تو ٹیکس جمع کرنے کی بات تو ہوئی، لیکن جس کے اوپر IMF 2 سال سے کہہ رہا ہے اور 70 سال سے جو پاکستان میں جو زرعی انکم کے اوپر ٹیکس لگنا ہے جاگیرداروں وڈیروں کے اوپر، اس پر وہاں کل کوئی بات نہیں ہوئی. اور ہم اسی بات پہ بھی حیران تھے کہ یہ تمام کے تمام ایشوز جو کہ پلس ہے اس وقت، سب سے زیادہ ضرورت تھی انہی باتوں کو ڈسکس کرنے کی، وہ ڈسکس نہیں ہوئی. خاص طور پہ جہاں جہاں فرائض کی بات ہونی تھی وہ تو ڈسکس نہیں ہوئی. سب کو اپنے حقوق یاد ہیں، سب کو اپنے مسائل یاد ہیں، لیکن جو عوام کے مسائل تھے وہ ہمیں جتنے بھی ہم بانقلوز میں گئے، لوگوں سے ملے، تمام پرائم منسٹر صاحب نے کیوں نہیں شرکت کی؟ وہ ابھی یہ انیشیل لیول کے اوپر غلام صاحب میٹنگ ہوئی ہے. اس کے بعد کل کچھ گروپس بن کے ورکنگ گروپس کتنے بنے؟ 7 ورکنگ گروپس بنے ہیں.
وہ ایشو وائز کس کس ایشو کے اوپر بنائیں؟ 7 ورکنگ گروپ جو ہے انہوں نے اناؤنس کیے، اس میں سے جو ہے وہ تعلیم کے اوپر ہوگا، پاورٹی کے اوپر ہوگا، جو نیٹ ہائیڈل پروفٹ ہے اس کے اوپر ہوگا، جو ضم شدہ اضلاع ہیں فاٹا کے خیبر پختونخوا میں ان کے اوپر ہوگا. وہ تمام کے تمام اپنی ورکنگ کریں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ ان ورکنگ کے اوپر جو ہے مڈ آف جنوری میں ایک جو ہے وہ رپورٹ پیش کی جائے گی. اچھا، اس میں کسی حد تک جو ہے جو ہم جن چیزوں کی ڈسکس کر رہے ہیں وہ سماجی شعبے کے اوپر وہ کسی حد تک جو ہے وہ ضرور ڈسکس ہوں گے، لیکن جو ٹاک آف دا ٹاؤن تھی وہ یہی تھی کہ زیادہ تر محروموں کے اوپر بات ہوئی ہے، عوام کی محروموں کے اوپر بات. اچھا حسن، اب یہ کافی ایک بات چل رہی ہے، کچھ وزراء کی طرف سے بھی یہ بیانات دیے گئے کہ اگلے بجٹ سے پہلے یہ معاملہ طے کر لیا جائے گا. ہو سکتا ہے یہ جو میٹنگ ہوئی ہے ورکنگ گروپس ہے وہاں سے ایسا فیڈ بیک آ جائے، سارے صوبے راضی ہو جائیں. اگر ایسا نہ ہوا تو پھر گورنمنٹ ہیو ٹو گو فار سم کائنڈ آف امینڈمنٹ. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کتنا جلدی یہ NFC کا معاملہ حل ہو جائے گا؟ کیونکہ میجورٹی جو اکانومسٹ ہے وہ اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ ود دا کرنٹ یہ اسکیم آف تھنگز جو ہے یہ ملک آگے نہیں چل سکتا. ظاہر بات ہے قرضوں کا انبار لگا ہوا ہے، قرضوں کی واپسی کے بعد وفاق کے پاس کچھ بچتا بھی نہیں ہے. پینشنز ہیں، ڈیفنس بجٹ ہے، آپ کی اپنی جو اخراجات ہیں حکومت کے، وفاقی حکومت کے، تو کیا بچتا ہے؟ یعنی PSDP اب دیکھ لیں کہ وفاق کے پاس کتنا وہ رہ گیا ہے. صوبوں کا PSDP اگر دیکھیں تو وہ مطلب وفاق سے کافی بڑا اس کا حجم بنتا ہے. ایک چیز تو یہ ہوگی. دوسرا پرابلم یہ ہے کہ وفاق بھی شاید مجبور ہے یا جان بوجھ کر کے FBR کے جو ٹیکسز ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں، مین بات تو یہ بھی انٹرسٹ کی ہے کہ جو جنرل سرفراز صاحب کی بات ہے یا باقی لوگوں کی بات ہے کہ وہ مطلب فائنینشلی آپ اس اتنے ٹیکسز کے ساتھ کاروبار کر ہی نہیں سکتے. یعنی آپ کا انٹرسٹ ریٹ کم ہوا ہے تو اس کا فائدہ کوئی نہیں جتنا ٹیکس لگا دیا ہے. تو وہ جو انٹرسٹ ریٹ کم ہونے کا فائدہ آنا تھا وہ بزنس مین کو یا بزنس کمیونٹی کو اٹریکٹ نہیں کر رہا. پہلی بات وہ تبھی کرے گا جب آپ اس کے جو آپ کا ٹیکس نیٹ اب آپ لگا رہے ہیں بزنس کے اوپر اس کو کم کریں گے اور آپ اس کو بڑھائیں. اس کے اوپر آپ ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں، عام آدمی کے اوپر بھی لگائیں، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے. IMF کی طرف سے ناظرین جو حالیہ رپورٹ آئی ہے اس کے اندر بھی یہ بات کی ہے کہ پاکستان کا جو یہ ٹیکسیشن کا سسٹم ہے یہ بڑا اگریسو ہے. اس کی موجودگی میں گروتھ آنا بڑا مشکل ہے. یہی بات اسٹیٹ بینک کے گورنر کر رہے ہیں، یہی بات کوارڈینیٹر جو SIFC ہیں لیفٹیننٹ احمد سرفراز وہ بھی کر رہے ہیں. سو اب شعیب نظامی صاحب سے جانتے ہیں یہ جو فیڈ بیک مل رہا ہے تو اورنگزیب صاحب اب کافی ہو گیا ان کو ماشاءاللہ ایک بینک کو ہیڈ کر کے آئے ہیں، تو وہ چیزوں کو کیوں نہیں سمجھ پا رہے یا معاملات آگے کیوں نہیں بڑھ رہے؟ شعیب، اسٹیٹ بینک کے گورنر کہتے ہیں جو کرنٹ ماڈل ہے اس سے گروتھ نہیں آ سکتی. SIFC ظاہر ہے وہ دیکھ رہی ہے سارے معاملے کو، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سسٹم ہے ٹیکسیشن ہے اس سے آگے کوئی معاملات نہیں بڑھیں گے. اورنگزیب صاحب جو ہیں فائنانس منسٹر وہ تو جب بھی ہمیں ٹیلی ویژن کے اوپر یا کسی پریس کانفرنس میں ہم ان کو سنتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ چیزیں تو بڑی مثبت انداز میں آگے بڑھ رہی ہیں، تو ہم تو بہت اگر کچھ کمپنیز جا رہی ہیں تو بہت ساری کمپنیز پاکستان کے اندر آ رہی ہیں. یہ میرا بھی ایڈ کر لیں جی پلیز صاحب کر لیں. شعیب نظامی صاحب یہ مجھے فرمائیں کہ IMF کو کس نے یہ رپورٹ دی ہے کہ پاکستان میں کرپشن کا ایک بہت بڑا بازار گرم ہے، 5300 بلین کا وہ کرپشن ہو گئی ہے. بھائی ہم تو ہر جگہ جا رہے، لوگ ناچ رہے ہیں، لڈیاں پا رہے ہیں، پنگڑے پا رہے ہیں، وہی اتنے سے بلب کوئی ایسی چیز ہی نہیں رہ گئی. شفافیت کو آسمان کو چھو رہی ہے. تو شعیب نظامی صاحب آپ بھی سارا دن اپنا کام کرتے ہیں تو آپ کو نہیں پتہ چلتا جو IMF کو کرپشن نظر آ گئی ہے؟ میرا سمجھتا ہوں میں کہ بہت بڑی یہ چارج لگایا جس کا کوئی وجود نہیں ہے. اورنگزیب صاحب اچھا سر جی، جو ایشوز ٹیکسز سے متعلق ہے اصل میں سب کا شیئر نہیں آ رہا مارکیٹ میں نا. ٹیکسز سے متعلق ریٹیلرز کا نہیں آ رہا، ریئل اسٹیٹ کا نہیں آ رہا. جو پاکستان کے بڑے میرا سوال یہ تھا چوہی صاحب کا سوال، میرا سوال یہ تھا کہ اورنگزیب صاحب کو وہ چیزیں مثبت ایکسپلین کر رہے ہیں، یہ جو اسٹیٹ بینک کے گورنر ہیں اور SIFC کے کوارڈینیٹر وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے گروتھ نہیں آ رہی. تو میں کہہ رہا ہوں یہ ہمیں تھوڑا سا نظر آ رہا ہے کہ اختلاف رائے ہے یا کیا ہے؟ گروتھ اس وجہ سے نہیں آ رہی نا کہ کاروبار نہیں ہے نا، روزگار نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، چیزیں اتنی مہنگی ہیں، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اتنی مہنگی ہے کہ وہ اب افورڈیبل ہی نہیں ہے لوگوں کے لیے، اس لیے گروتھ نظر نہیں آ رہی. پھر اسی طرح جو ہے پاکستان میں ابھی تک ٹیکس ایویژن بہت ٹاپ کے اوپر ہے.
और टैक्स एवेडर ही रेट निकालते हैं हर चीज़ का। जो लोग टैक्स देते हैं वो नुकसान के अंदर है, चाहे वो टबाको के अंदर हो, चाहे वो बेवरेजेस के अंदर हो, चाहे वो शुगर के अंदर हो, चाहे वो रिटेल के अंदर हो। जो जीएसटी चोरी करता है, चाहे वो जूता बनाए, चाहे कपड़ा बनाए, चाहे परफ्यूम बनाए, वो अपनी मर्जी का रेट निकालता है। वही चीनी के अंदर भी करता है। तो वो जो असल कारोबार करने वाले वो नुकसान में है। औरंगजेब साहब को मस्बत चीजें नजर आती हैं, बाकी लोगों को मस्बत क्यों नहीं नजर आ रही? मेरा सवाल है वो ये इसमें क्या गैप क्यों है उनकी स्टेटमेंट्स में? देखिए 1.7% का अगर हम कहते हैं कि ये मुस्बत है तो फिर तो अलार्मिंग है इस, क्योंकि 6% अगर आप ग्रो नहीं करेंगे के हवाले से तो आप भी कोई राय रखते हैं हसन? नहीं, परफॉर्मेंस से कोई इतना इत्मीनान नहीं है। जो टैक्सेशन का निज़ाम है, मैं पहले बता रहा हूँ, बहुत हैवी टैक्सेस हैं और जो टैक्स पेयर है उसको और स्क्वीज करते हैं। आप टैक्स नेट को बढ़ाएं, आप यानी दीगर जो ट्रेडर्स हैं इनको शामिल करें, आप आड़तियों को लेकर आए, वो पर्ची पर काम करते हैं। यानी जो आड़ती है जो बड़ी बड़ी मंडियों में बैठे हुए हैं वो अपने हाथ की लिखी पर्ची भेज देते हैं, अरबों रुपए का उसके ऊपर ट्रांजैक्शन बेसिस हो रहा है।